بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ یو اور یوٹیوب اسٹوڈینٹس، کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، آمین۔ We are going to start our Islamic and Quran learning sessions۔ لاسٹ سیشن ہم تجوید کا کر رہے تھے، مخارج پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا، نہیں سنا اور پریویسلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا، اور اسی چینل پہ آپ کو ساری ویڈیوز تجوید سے ریلیٹڈ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مخارج۔ مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو آئی تھنک پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم بتا چکے ہیں، پر اس سے پہلے تھوڑا سا تھرو آؤٹ کر لیتے ہیں کہ متحرک کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے متحرک، زبر، زیر یا پیش، جس بھی ورڈ کے اوپر ہوگا، جس بھی لیٹر کے اوپر ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مخارج سے پہلے کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ساکن کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، ساکن جو ورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، لائک کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا، کوئی دو زبر دو زیر، کوئی تنوین نہیں ہوتی، اس لیٹر کو کہتے ہیں ساکن۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ متحرک۔ ٹھیک، اس کے بعد ساکن۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوشچن آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے متحرک کیا ہوتا ہے، کون سا ورڈ ہوتا ہے، اور ساکن کون سا ورڈ ہوتا ہے، ساکن کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جوف دہن کیا ہوتا ہے۔ گلے اور منہ اور ہونٹوں کے جو خالی حصہ ہوتا ہے اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ مطلب کہ یہ زور سے خالی آواز نکالی جاتی ہے، جیسے کہ گلے یا زبان یا ہونٹ کے کسی حصے پر نا ٹھہرے نہیں، بلکہ سینے کی طرف سے باہر کو نکلے، ہونٹوں سے باہر نکلے، لائک آپ ایکسہیل آؤٹ کرتے ہیں جب۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی سانس باہر کی طرف کھینچتے ہیں، کوئی بھی، جیسے ہا کی ایگزامپل میں دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایکسہیل آؤٹ ہے نا، تو اس طرح کے کچھ ورڈز۔ پھر اس کے بعد جی کوشچن ہے کہ یہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ داڑھوں اور دانتوں کے نام بتائیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی، لائک ہم کیوں داڑھوں اور دانتوں کے نام یاد کر رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے کچھ لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دھاڑ کے ساتھ سے لفظ ٹکرا کے ادا ہوتا ہے، اور کچھ دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹکرا کے کچھ ورڈز ادا ہوتے ہیں۔ کل 6 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 دانتوں کے ہیں اور 3 داڑھوں کے ہیں۔ ٹھیک ہے، دانتوں کے کون سے نام ہیں؟ ثنایا، رباعی اور انیاب۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ہے؟ ثنایا، رباعی، انیا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم مخارج کی طرف۔ میں نے آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتائی تھی کہ ایک ہوتی ہے پریکٹیکل تجوید، ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل تجوید۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو تھیوریٹیکل بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ جب ہم پریکٹیکل پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کو ہم نے ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ رولز جو ہیں آپ کو سمجھ کے پڑھ کے تھوڑے سے مشکل لگ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پڑھ بھی لیں تو اگر آپ کو وہ پریکٹیکل نہیں امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس تھوڑی سی چیزوں کو سمجھیں کہ لفظ کو ادا کیسے ہوتے ہیں، رول کون کون سے اپلائی ہوتے ہیں۔ یہی آپ کی قرآن کو بہتر بنائے گا، اور ریسیٹیشن جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بہتر بنائے گا، اور آپ کی مسٹیکس کو ٹھیک کرے گا۔ ٹھیک ہے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج پہ آ جاتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، جہاں سے بھی لفظ نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل کتنے ہیں لیٹرز ہیں؟ 29 حروف تہجی ہیں۔ اب اس میں ہم مخرج پہ چلے جاتے ہیں۔ آگے پہلا مخرج لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا بھی تھا، لیکن ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں ایک بار جلدی سے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پہلا مخرج ہے آپ کا منہ کا خالی حصہ، جس سے 3 لفظ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ دیکھیں آپ کی زبان کہیں نہیں لگ رہی، آپ کو زیادہ پریشر کہیں نہیں دینا پڑ رہا، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور انہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی لیٹر کے ساتھ جب یہ کنیکٹ ہوں گے تو وہ لیٹر لانگ ہو جائے گا، تھوڑا سا اسٹریچ ہو جائے گا۔ ایک الف کی مقدار، ایک الف کے برابر ہم اسے لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک الف کے برابر آپ کو نہیں کھینچنا آ رہا تو ایک اپنی انگلی کو بند کیجئے اور اس کو کھولیے، تو آپ کا ایک الف کی مقدار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح حروف ہلکی 6 ہیں۔ آج حروف ہلکی ہم دیکھیں گے۔ 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے، عین، ہا، غین، خا۔ اب آپ میرے ساتھ دوبارہ سے ادا کیجیے اور دیکھیے کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ حمزہ، ہا، حمزہ،
ہاں ایکسیل آؤٹ کرنا ہے، سانس کو باہر نکالنا ہے آپ نے اقصا حلق سے. اقصا حلق جو لاسٹ آپ کا حصہ ہوتا ہے گلے کا، وہاں سے آتا ہے یہ آواز باہر، سینے کی طرف والا حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو دو لیٹرز ہیں عین اور ہا، یہ مڈ آف دا تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے، مڈ تھروٹ سے یہ ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد غین خا ادنا ٹاپ سے. اب یہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، نہیں ہو رہا تو آپ ایک فنگر اپنی مڈ تھروٹ میں یا اوپر والے گلے کے حصے میں رکھیے، آپ کو فیل ہو جائے گا جب غین خا آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے. حلق کے منہ کی طرف اوپر والا حصہ ٹاپ جو ہے وہ یہ ورڈ ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ آپ کے جو ہے تھروٹ سے یہ لیٹر 6 ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حلقی ہا ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، سو اس کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. حمزہ ہا ایکسیل کرنا ہے، عین ہا، ٹھیک ہے، عین کی پریکٹس زیادہ کرنی ہے، ہا کی کرنی ہے، اور غین اینڈ خا. خا جیسے اس کا میں ایسے اگزامپل دیتی ہوتی ہوں، جیسے کوئی آپ نہ نہیں سوری تھوڑا سا وہ ہے اریٹیٹنگ آپ کو لگے گا کہ خا خا جب حلق میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے نا تو خا خا ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے خا اس طرح سے خا کو پریشر دے کے زور سے نکالنا ہے گلے سے، ٹھیک ہے، تاکہ ہا کا اور خا کا جو ساؤنڈ ہے وہ کلیئر ہو. نیکسٹ ہے جی حروف لہاتیہ. اگر آپ کو نام نہیں بھی یاد ہوتا، بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نکلتا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے ٹکرائے، یہاں پہ جا کے زبان جو ہے یہاں پہ تالو سے جا کے ٹکرائے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ قوف کو موٹا پڑھنا ہے، اپنے منہ کو تھوڑا سا راؤنڈ رکھنا ہے. جو دوسرا کاف ہوتا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں کاف، اس کے لیے آواز پتلی ہوتی ہے اور آپ کا فیس جو ہوتا ہے لائک اسمائلی فیس میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو دوسرا قوف ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو منہ کو گول کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے منہ آپ کا سیدھا نہیں ہوگا، ہاریزنٹل فارم میں نہیں ہوگا، بلکہ راؤنڈ ہوگا. قوف کے لیے راؤنڈ ہوگا، یہ ہے بھی راؤنڈ، سو منہ کو راؤنڈ رکھنا ہے. تو قوف اور گلے پہ تھوڑا سا پریشر دینا ہے زبان کے حصے میں، اور کاف جو ہے وہ بالکل پتلی سی اور اسمائلی فیس کے ساتھ ادا ہوگی، ٹھیک ہے. قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کر کے جو ہے کاف ادا ہوتا ہے. کاف بالکل پتلی سی ہے، قوف موٹی ہے، تو قوف کو موٹا ادا کرنا ہے. ایک اور مخرج دیکھ لیتے ہیں، حرف شجریہ جیم. اب یہاں پہ شین آتا ہے تو اس کو آپ نام سے یاد رکھ سکتے ہیں، شجریہ. جیم شین اور یا. مخرج نمبر 7 ہے. ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، ٹھیک ہے. آپ کو جو زبان کا مڈ پورشن ہے نا، مڈ والا حصہ، وہ اوپر کے تالو سے جا کے ٹکراتا ہے تو جیم شین اور یا ادا ہوتا ہے. ابھی بالکل سمپل سا ہے ساؤنڈ، اس میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایزیلی آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ لوگوں کو یاد رہے. اور اگر کچھ پیچھے آپ سے رہ گیا ہے تو دوبارہ سے ویڈیو کو ریسٹارٹ کر کے سن لیجئے اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ نیکسٹ ہم جب مخرج پہ جائیں تو آپ لوگوں کو پچھلا والا کلیئر ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن آپ کا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کر لیتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیو لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.